اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا 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 ما شايف انا نہ میں نے ایسی کوئی روایت دیکھی ہے اور نہ میں نے سنی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو مجبور کیا گیا ہو بیعت کے لیے، حتیٰ جب اگلے سال یزید نے مدینے پہ حملہ کیا اور فوجوں کو بھیجا اور مدینے کے لوگوں سے بیعت طلب کی، تب بھی امام سجاد مدینے سے باہر تھے اور ان کو فوجوں نے تعرض نہیں کیا اس مسئلے میں۔ بعض المجالس قطعا دیکھیں یہ کہ حضرت کس مجلس میں آئے کس مجلس میں نہیں آئے یہ نہیں معلوم، لیکن یہ یقینی ہے کہ حضرت مجالس میں شرکت کرتے ہیں، في بعض المجالس اكيد تعمل ممکن ہے ہر مجلس میں آئے، ممکن ہے کسی مجلس میں آئے، لہٰذا ہم قطع کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس مجلس میں آئے ہیں اور اس مجلس میں نہیں آئے ہیں، رجال في مكان کیونکہ بہت سے ہمارے پاس قصے ہیں اور بہت سے بیانات ہیں جہاں حضرت کے مجالس میں شرکت کرنے کی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نفس اگر مسافر کہیں اور سے آیا ہے اللي مسافر من برا جاي لينا کیونکہ دوسری زیارات میں مستحب ہے زيارات کہ وہ مستحب عطر لگائے، يبدل ثيابه الا الحسين لیکن امام حسین کی زیارت میں نہ لگائے، لیکن ایک انسان نہیں، وہ انسان جو مسافر نہیں ہے وہی کربلا میں رہتا ہے، يوم يريد اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ اب جائے وہ عام انسانوں کی طرح عمل کرے گا، وہ عطر بھی لگا سکتا ہے، حرم میں خوشبو کے ساتھ جا بھی سکتا ہے۔ حاجي بل حاجي نعم أي. لا لا في الأسماء المذكورة في القرآن دعاؤں میں نام ہے، قرآن میں نام ہے، في الروايات في الأدعية في الزيارات لیکن 1000 یا 2000 نام نہیں ہے، یہی کچھ نام ألف وألفين جو ذکر ہوئے ہیں روایات میں یا قرآن میں یا دعاؤں میں۔ نعم دیکھیں ہر انسان اور اس کی سمجھ اور كان يعني اس کی اپنی سمجھ ہے اس مسئلے سے، اگر کوئی انسان اس عمل سے فساد میں مبتلا ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایک انسان نہیں اس عمل سے فساد میں مبتلا نہیں ہوگا اس کے لیے نہیں ہے، هذا أحسن من غيره ہر شخص کا اپنا مسئلہ ہے، أقل سوءا ہر شخص کی اپنی صلاحیت ہے۔ كل واحد وقناعته أي 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 بل دیکھیں ہر شخص يرجع اپ بالنتيجة اپنی شخصی كل شخص صلاحیت کا بس جواب دہ ہے۔ قناعته الشخصية مثلا کہ انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے کہ تمہارے لیے تمہارے لیے جو صوم ہے روزہ ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، اس کو یقین ہو کہ نہیں مجھے نقصان پہنچا دے گا،
تو یہ اپنے علم پر اور اپنی قناعت پہ عمل کرے گا. اور برعکس بھی ایسے ہی ہے، اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ تمہارے لیے نقصان دہ اور شخص کو یقین ہو کہ نہیں میرے لیے نقصان دہ نہیں تو روزہ رکھے گا. تو تمام مسائل ایسے ہی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو سبب فساد ہے، محضاً فساد کا محض ہے. مقاصد کے اول میں شیخ نے اس کو بیان کیا ہے. البتہ حدیث ہے، اس کی سند میں اشکال بھی ہے، لیکن چونکہ مقبولہ ہے اور علماء شیعہ نے اس کو قبول کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، اور خود شیخ انصاری نے اول کتاب میں مسائب میں اس کو استعمال کیا کہ ہر وہ چیز جس سے فساد محض برپا ہو وہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی عمل اس طرح سے ہے کہ پورے سماج کو فساد میں مبتلا کرے گا تو جائز نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں تو انسان کے لیے جائز نہیں. ایک اپنے آپ کو مار دینا، خودکشی کرنا، یہ حرام ہے. دوسرا یہ کہ ایک انسان کوئی عمل ایسا انجام دے جس سے اعضاء بدن یا قوت جسمانیہ میں سے کوئی ایک زائل ہو جائے ہمیشہ کے لیے. یعنی کوئی اپنے آنکھ کو خراب کر دے یا اپنے کان کو خراب کر دے، یہ جائز نہیں، حرام ہے. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز، یہ پہلی 2 جو میں نے بیان کی اس کو تقریباً دوسرے علماء نے بیان کیا ہے، تیسرے کو میں نے بڑھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو ایسا عمل انجام دے جس سے امراض خطیرہ میں مبتلا ہو. اس کو کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے اس کو فوراً علیاذ باللہ کینسر ہو جائے یا سل کا مرض ہو جائے. اس کے علاوہ نہیں. البتہ اس کو کوئی ایسا عمل جس سے تھوڑا بہت اس کے نفس کو نقصان ہو، اس کے حرام نہیں. البتہ فقراء کے نظر میں مکروہ ہے، تکلیفی طور پہ بھی اور وضعی طور کے اوپر بھی. چونکہ دلیل اس کی یہ کہ کسی میں ہمارے پاس مناہی اور نہیں حاصل نہیں ہوئی، ان 3 کے لیے نہیں موجود ہے. ہمیں حرمت کے لیے دلیل چاہیے. مثلا کوئی انسان بہت پیٹ بھر کے کھانا کھائے یا حلق تک کھانا کھائے، یہ نقصان دہ اس کے لیے، لیکن حرام نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ضرر اپنے نفس کو پہنچائے جس سے فوراً موت واقع ہو جائے گی، یہ منع ہے. لیکن بدن کو تھوڑا بہت چوٹ پہنچانا، نقصان پہنچانا، اس پہ کوئی حرج نہیں. لہٰذا اس طرح کے اعمال مکروہ ہیں. 3 حرام ہیں: خودکشی، اپنے عضو کا یا قوت کا ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، پوری آنکھ خراب کر دے، کان خراب کر دے، اور اسی طرح امراض خطیرہ میں اپنے آپ کو سیدھے مبتلا کرنا. ہاں اگر کوئی عمل ایسا ہے جو ان میں 3 میں سے تک پہنچ رہا ہے وہ عمل، تو وہ اس وجہ سے حرام ہو جائے گا. دیکھیے عمومی حکم ہمارے پاس عمومی احکام ہے منع کرنے کے، عمومی احکام ہے وجوب کے.
آپ وسائل کو دیکھیں، مکروہ عمومی ہے، مکروہات بھی اسی طرح عمومی ہے، لہٰذا عمومی احکام سے ہم مکروہ تک پہنچتے ہیں۔ صحیح ہشام موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور بھی دیگر روایات ہیں، تو عمومی احکام سے ہم مکروہات تک پہنچتے ہیں، حرام کے لیے دلیل چاہیے۔ دیکھیے شراب میں مطلقاً حرام ہے، لأنہ مسکر کا عنوان نہیں ہے کہ چونکہ وہ مست کرنے والی لہذا نہیں، وہ اپنے آپ حرام ہے۔ اور دوسری طرف کلو مسکر کا ایک الگ حکم ہے، ہر نشہ دینے والی چیز جو سائل ہو طبیعی طور کے اوپر وہ بھی حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی نجیس ہے۔ دیکھیے 10 لاکھ سگریٹ ایک وقت میں ایک آدمی تو نہیں پیے گا، لہٰذا کچھ حد تک پیے گا، کچھ ہزار پیے گا، آخر میں تو ایک دم سے اس کو موت واقع نہیں ہو جائے۔ بعض نے کہا بھی ہے سگریٹ کے حرام ہونے پہ، لیکن دلیل نہیں ہے۔ وہ کہے اگر کوئی کہے کہ مثلا ضرر ہے، نقصان دہ ہے بدن کے لیے، تو کولڈ ڈرنک میں بھی نقصان ہے، زیادہ کھانا کھانا بھی نقصان دہ، تو حرام نہیں ہو جائے گا۔ صرف وہ 3 چیزیں جو میں نے بیان کی وہ حرام ہے۔ کچھ زیارات پہ آیا ہے، کچھ شعراء نے اس وقت کو جن کا غسل ان کا خون تھا، یہ شاعر کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے لیے غسل تھا نہیں، شہید کے لیے غسل نہیں ہوتا ہے۔ وہ شہید جو معرکہ میں جنگ کے میدان میں قتل کر دیا جائے اس کے لیے غسل ہے ہی نہیں، یہ شعراء کی چیزیں ہیں، یہ زیارت کے اوپر ہے، یہ غسل کی نیت سے نہیں ہے، یہ ایک تعبیر ہے کہ آپ کا بدن جو ہے وہ اپنے ہی خون سے آغشتہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ جانتے ہوئے کہ یہ شراب ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو یہ حرام نہیں معلوم ہے اسے، تو جب تک اسے نہیں معلوم ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسے ہی معلوم ہو جائے، حتیٰ وہ آخری لقمے کے وقت معلوم، تو وہ آخری لقمہ حرام ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم میں اور دلیل شرعی ہے، ہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی قسم کا ہو، آپ اسے کیا کہتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ ہاں، اور اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تشبیہ کرے مرد کو عورت سے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن تشبہ حاصل ہونا چاہیے۔ ہاں اگر خواتین سے تشبیہ نہیں مانا جائے، بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ تشبہ یعنی شباہت، خواتین نسوانیت سے شباہت آئے تو منع ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔
اسی طرح وائٹ گولڈ اگر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ سونا نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں اس کو سب وائٹ گولڈ، کوئی حرج، جیسے پیٹرول کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، تو یہ ایک خاص میٹل ہے سونا، اگر یہ دھات سونا ہے چاہے اس کا کوئی رنگ ہو کیسا بھی ہو تو یہ حرام ہے مرد کے لیے، لیکن اگر یہ سونا نہیں ہے ولو کہتے ہو لوگ لیکن سونے کی دھات نہیں ہے تو یہ مرد پہ حرام نہیں ہے، صرف سونا حرام مرد پہ۔ عرف میں اس کو سونا مانتے ہیں، کہتے ہیں، یا اہل فن اس کو سونا سمجھتے ہیں؟ اسی طرح اگر ملاوٹ ہے تو اتنا ملا ہوا ہو کہ اس کے اندر سونا کی لوگ اسے سونا ہی کہہ رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ جیسے حدید ہے، حدید سینی جسے کہتے ہیں، یہ حدید نہیں ہے، اس کا نام حدید ہے۔ ہاں حدید منع ہے، لوہا پہننا مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن حدید سینی لوہا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں کہ کوئی انسان لوہے سے کام کرے تو اپنے ہاتھ کو پاک کرے، مطلب مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدید کو پہننا یعنی لوہے کو پہننا مکروہ ہے، لیکن حدید سینی لوہا نہیں ہے، وہ پتھر ہے۔ دیکھیں دو چیزیں جو رسالے میں موجود ہے، فقہا نے کہا ہے کہ دو چیزیں حرام نہ ہو، جیسے ایک لباس، جو لباس پہنے اگر وہ حرام نہ ہو، جس سے طواف کر رہا ہے لباس احرام، اس کا حرام کا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو قربانی ہے وہ حرام کی نہ ہو، تو باقی چیزیں اگر حرام سے بھی ہیں، غصبی گاڑی ہے، جہاز غصبی ہے، تو حج باطل نہیں ہے، البتہ کام اس نے حرام کیا لیکن حج باطل نہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس نے حج کیا مال حرام سے۔ آپ کا کہیں وہ روایت آپ فقہا نے کہا ہے دو چیزیں ہیں، اگر اس کی قربانی کی گوسفند حرام نہ ہو، حرام پیسے سے نہ ہو، اور لباس حرام پیسے سے نہ ہو تو حج صحیح ہے۔ البتہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ہم اپنے بہترین مال سے حج کرتے ہیں، لیکن اس مطلب ویسے کوئی انسان چوری کرے اور اس چوری کے پیسے سے مہر نہ کرے اپنی شادی کرے تو کیا اس کا شادی باطل ہو جائے گی؟ نہیں۔ کوئی انسان چوری کرے اور شادی کرے عقد دائم میں، وہ اسی پیسے کو مہر قرار دیتے تو اس کا عقد باطل نہیں ہے، ہاں لیکن ضامن ہے وہ۔ ہمیں ساری دلیلوں کو ایک ساتھ رکھنا پڑے، ایک روایت تو نہیں ہے، کئی روایتیں ہیں، ساری دلیلوں کو دیکھ کر پھر ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے۔
قرآن کہہ رہا ہے ہم خلق کیا جس کو تم نہیں جانتے. القرآن يقول ويخلق ما لا تعلمون. ممکن ہے کہ اشارہ ہو، ورنہ ہمیں صحیح علم نہیں ہے. هاي ممكن تكون إشارة. نعم. للحظة. ليش لا؟ ليش لأن من وراء شمس القرآن ل40 سنة من وراء الله أكوان كثيرة. آپ کے نظر میں یہ روایت ہے اور معتبر روایت ہے؟ ظاہراً تو روایت نہیں، اور اگر روایت ہے تو یہ مستند نہیں ہے. دیکھیے سود حرام ہے اگر قرینہ موجود ہو. دیکھیے ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اسد، ہم معلوم ہے کہ مراد سے شیر ہے، لیکن اگر ہم کہیں میں نے شیر کو تیر چلاتے دیکھا تو مراد ہے، کیسے مراد ہے؟ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے، اور اگر روایت مثال کے طور پہ ہے حجامت کرنے والے کا پیسہ جو ہے سہت ہے، تو یہ سہت اس کا معنی میں نہیں ہے کہ یہ واقعاً یہ سود ہے تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ مکروہ کے حکم میں ہے. کوئی قرینہ موجود ہے کہ یہ اس عنوان سے نہیں کہا جا رہا ہے. یہ روایت ہے کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے. مقدس اردبیلی نے اس کے اوپر اشکال علمی کیا ہے لیکن فتویٰ نہیں دیا. جنوب کے مسئلے میں ان فتویٰ نہیں دیا، اس میں کتاب اس کی دیکھیں، علمی اشکال کیا اصول کی بحث میں، لیکن جب مقام فتویٰ میں آئے تو اس پہ عمل نہیں کیا. یعنی طہارت لازم ہے، غسل جنابت بھی طہارت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہاں مفہوم نہیں ہے کہ آیت وضو جو ہے وہ آ کے کہہ رہی ہو کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مثال کے طور پہ تم نماز نہیں پڑھو. اگر یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ غسل جنابت کرنے والا دوبارہ وضو بھی کرے. نماز صبح میں مثلاً قرآن کریم نے کیا کہا؟ بقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن. اب دلیل اور روایت ہمیں آ کے بتا رہی کہ 2 رکعت نماز ہے، کہ تکبیرۃ الاحرام ہو، قرات سورہ حمد ہو، پھر ایک سورہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے. تو کیا آیت کے اوپر ہم دیکھ کے صرف استدلال کریں اور صرف قرآن پڑھنے کافی ہو جائے گا؟ لہٰذا سب کو ہمیں اکٹھا کر کے نتیجہ دینا پڑے گا. رجع سے مراد یہاں پر امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کا آنا ہے. ہاں پہلی چیز یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے، پھر امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کو قتل کیا جائے گا. جب قتل کیا جائے گا تو امام حسین رجعت کریں گے اور ان کو غسل اور کفن دے کے اپنی جگہ اپنی قبر میں کربلا میں دفن کریں گے. پھر روایت میں کہ امام حسین کافی لمبی طولانی زندگی گزاریں گے
اور پھر جب اس دنیا سے جائیں گے طبعی طور سے تو رسول اللہ اور امیر المومنین ایک ساتھ رجعت کریں گے. ایک طویل داستان ہے. طويلة طويلة. أي يرجع النبي وأمير اور پھر ان کے انتقال طبعی کے بعد دیگر ائمہ رجعت کریں گے. ایک بہت طولانی حدیث ہے یہ. الروايات أكو في البحر ذاك. أي أي شلون؟ جو روایات میں آیا ہے ما وہ دوسرا چیزیں ہیں. جو روایت میں وہی ہمارے قابل ہے. علامہ مجلسی نے اس کو بیان کیا ہے في الروايات أكو والعلامة المجلسي ذاك کہ جب تمام ائمہ طبعی طور سے اس دنیا سے چلے جائیں گے أنه بعدما يموت تو اللہ اسرائیل کو حکم دے گا کہ سب کی روح قبض کر لو. عز وجل يأمر حتی ملائک کی روح، حتی جنہ کی روح، سب کو قبض کر. بشر صرف اسرائیل اکیلا رہ جائے گا. اللہ اسرائیل کی فيبقى روح کو بھی قبض کر لے گا. الله عز وجل في الحديث الشريف بالبحر موجود. الله اللہ پوچھے گا جناب اسرائیل سے کون بادشاہ کو کہے گا صرف میں باقی رہ گیا. إسرائيل يقول بس أنا باقي. حضرت اس يقول له خداوند عالم اسرائیل کی روح کو بھی قبض کر لے گا. کوئی باقی نہیں رہے. أكو في الروايات کوئی نہیں ہوگا، نہ سننے والا نہ بولنے والا. الأرض تصير مخضرة. ایک بہت طویل فطرت ہوگی. پھر قیامت آئی جو روایات میں موجود ہے. بعد ذلك تكون القيامة. هذا بالروايات موجود. دیکھیں مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر لفظ دو چیزیں، ایک منطوق ایک مفہوم. يعني ظاهر اللفظ دو چیز. شرط میں جملہ شرط میں یہ مفہوم یہ معنی ہے، بعض جگہوں پہ یہ معنی، لیکن لقب میں نہیں ہوتا یہ ظہور. بعض جهات ظهور. اگر کسی نے کہا کہ میں نے زید کو دعوت دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر زید کے علاوہ کسی اور کی دعوت دی. غير زيد دعوة. صرف زید کا نام لیا، اور بھی لوگ تھے. شاید دیگه بودن این فقط زید ذکر کرده. مو كل الموتى. القرآن يقول ويوم نبعث من كل أمة فوجا. يعني مو معلوم أنا أنت نرجع يوم نرجع. في بعض الروايات دیکھیں روایت پہ ہے ایک جگہ پر قرآن نے کہا ہے کہ ہم ہر امت سے فوج کو اکٹھا کرا ہوا، نہیں معلوم کہ اس میں کون کون ہوگا. مو كل. ہاں قیامت میں سب کو حاضر ہوگی. لا وحده كما في الروايات مدفونة بالمدينة ومو من الزهراء سلام الله. دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بیٹی ہے جن کا نام زینب ہے، جو جناب زہرا سے نہیں ہے، اور وہ مدینے میں دفن ہے. لیکن هي ماتت ودفنت في البقيع. دو جو ہیں جو جناب زہرا کی بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک شام میں ہے اور ایک ظاہری طور سے مصر میں ہے. مرحوم السيد الأخ مرحوم بھائی نے دعوی زیارت کتاب میں كاتب أن زينب کہ زینب کبریٰ وہی شام میں دفن ہے، الشام ناقل عن اور بعد سے نقل کیا ہے اس مسئلے کو. صلى الله على محمد وعلى آله.